اس کی آنکھیں آہستگی سے کھلیں تو اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اسے محسوس ہوا وہ کسی اندھیرے کمرے میں تھی۔ پھر اس نے ہلنا چاہا مگر اس کا وجود جیسے ایک جگہ ساکت تھا، وہ خود کو حرکت نہ دے سکی۔ جب خود کو غور سے دیکھا تو اسے پتہ چلا وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ شاید غصے کی لہر اس کے وجود میں اتری، وہ بری طرح پھڑ پھڑاتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ خود کو ان مضبوط رسیوں سے آزاد کروانے میں ناکام رہی۔ وہ جو بری طرح سے خود کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر ساکت ہوئی۔ خوف اور گھبراہٹ کے مارے دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازہ کھلا تو باہر سے کچھ روشنی اندر آئی، پھر ایک چوڑی جسامت والا مرد اندر داخل ہوا، سیدھا کرسی پر بندھی اس لڑکی کے قریب آیا جو نفرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ میری بات مان لو، تم بہت خوش رہو گی، وہ بھاری گمبھیر آواز میں پیار سے کہتا اس کا گال سہلانے لگا اور اس کے چھونے پر جیسے لڑکی کے وجود میں بھانبڑ سے جل اٹھے۔ اپنے غلیظ ہاتھ مجھ سے دور رکھو، مجھے چھونے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لینا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم کسے ہاتھ لگا رہے ہو۔ وہ ایسی نفرت سے پھنکاری تھی کہ سامنے والے کے مانو سر تا پیر آگ لگ گئی، مگر وہ برداشت کرتا مسکرایا۔ ہمارا نکاح اسی وقت ہوگا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سرگوشی کی اور پیچھے ہو گیا۔ نکاح مائی فٹ، تم جیسے انسان سے نکاح کرتی ہے میری جوتی، مجھے کھولو، تم ایسے مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اگر وہ یہاں آ گیا تو تمہارا خاندان مٹا دے گا۔ بھول جاؤ مجھے اور یہ یاد رکھو کہ میں کس کی امانت ہوں۔ وہ پیچھے سے ہڑبڑا رہی تھی، مگر وہ باہر جا چکا تھا اور دروازہ بھی بند کر چکا تھا، اور وہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ وہ سر جھکائے اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اس کے پہلو میں اس کے بازو سے چپکی کھڑی تھی۔ ہوش میں تو ہو تم؟ نکاح کرائے ہو وہ بھی اس دشمن کی بیٹی سے؟ بابا جان نے عافیہ کی طرف دیکھتے نفرت سے پوچھا۔ عافیہ مزید کانپ کر احمد کے بازو سے چپک گئی، جیسے اس کا باپ اسے چھوڑنے کا کہے گا اور احمد اسے چھوڑ دے گا۔ بابا، میں محبت کرتا ہوں عافیہ سے، اور میرے لیے یہ دشمن نہیں ہے۔ محبت ہوتی ہے، چاہے دوست کی بیٹی سے ہو یا دشمنوں کی بیٹی سے، اور محبت نہیں دیکھتی کہ ساتھ اور خلاف کون ہے۔ اور اس کے گھر والے اس کی شادی زبردستی کسی اور سے کروا رہے تھے، تو ہم نے کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب عافیہ میری بیوی ہے اور اس کا ان دشمنوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ابھی ہمارے خاندان کی عزت ہے، آپ پلیز میری بیوی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیں۔ آپ کی اجازت کے بنا میں اسے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ وہ کافی عاجزی سے بات کر رہا تھا۔ نکاح میری اجازت سے کیا تھا؟ بابا جان سخت غصے سے سوال پوچھ رہے تھے۔ بابا، میں جانتا تھا آپ اس نکاح کے خلاف ہوں گے، اسی لیے آپ سے اجازت نہیں لی، اور میں نے نکاح ہی کیا ہے، کوئی گناہ کر کے تو نہیں آیا جو آپ کو شرمندگی ہو۔ اور اسلام میں بھی اولاد کی شادی ان کی پسند سے کرنے کا کہا گیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عافیہ اب کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملے گی، نہ ہی اس کا اس سے کوئی تعلق ہوگا۔ آپ اسے قبول کر لیں، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ احمد ایک بار پھر نرمی سے ہی بات کر رہا تھا۔ اور اگر میں اسے اپنی بہو کے طور پر قبول نہ کروں، نہ دوں اجازت، تو کیا چھوڑ دو کیسے؟ بابا جان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا، اور معصوم سی عافیہ کو لگا جیسے کوئی اس کی جان نکال رہا ہو۔ کیا اب احمد کیا جواب دے گا؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا، اپنے باپ کو چنے گا یا اسے؟ عافیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ تو بابا، پھر مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھ لوں، آپ سے ملنے آتا رہوں گا، کیونکہ میں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کو۔ بابا، احمد کی بات پر بابا ساکت سے اسے دیکھتے رہ گئے، اور عافیہ وہ بھی اتنی ہی حیران تھی۔ آپ دونوں سے مجھے بہت محبت ہے بابا، میں کسی ایک کے بنا بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ دونوں میں سے اپنا ایک ہاتھ کاٹ دو، تو بابا میں ایسے نہیں کر سکتا۔ دونوں ہاتھ بہت عزیز ہیں مجھے، اور کوئی اپنی خوشی سے ہاتھ کاٹ کر نہیں پھینکتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تو مطلب تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گے؟ بابا جان نے اس بار حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں بابا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ عافیہ دشمن خاندان کی بیٹی تھی، مگر یونیورسٹی سے ہی احمد اس سے محبت کرتا آیا تھا۔ عافیہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، اور اب جب وہ لوگ اس کی عافیہ کی شادی کہیں اور کروا رہے تھے، تو کیسے وہ اپنی محبت کسی اور کے ہونے دیتا؟ اس نے عافیہ کو گھر سے بھاگ آنے کا کہا۔ عافیہ کو اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اسے اپنی عزت بنا لے گا، اسی لیے اپنے والدین چھوڑ کر وہ اس کی ہو گئی۔ مگر اب آخری فیصلہ احمد کے باپ کا تھا، لیکن کیا گارنٹی تھی کہ اپنے والدین سے یا
اس خاندان سے اب کوئی تعلق نہیں رکھے گی؟ بابا جان نے اپنے ازلی انداز میں پوچھا۔ وہ اپنی واپسی کے سب دروازے بند کیے میرے پاس آئی ہے بابا، اور اب اگر میں بھی اسے یہاں سے نکال دوں گا تو یہ کہاں جائے گی؟ میرے بھروسے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے والدین، گھر، رشتے، سب کچھ۔ اور جب آپ اسے اپنے گھر کی بہو بیٹی کے طور پر قبول کریں گے تو آپ اسے تحفظ دیں گے، عزت اور باپ کی شفقت دیں گے، تو پھر وہ کیوں ان لوگوں کی طرف پلٹ کر دیکھے گی جو اپنے ہو کر اس کے دل کا حال نہ سمجھ سکے؟ عافیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھائے احمد کو دیکھا۔ بے شک وہ اس کے دل کی ترجمانی الفاظ میں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، دیا اسے موقع۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنی بہو قبول کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے کبھی بھی دوبارہ اس خاندان سے کوئی بھی تعلق رکھنا چاہا تو اسی وقت اسے اپنے نکاح سے آزاد کرو گے، بابا جان نے جیسے شرط رکھ دی ہو۔ عافیہ بے حد بے یقینی سے احمد کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے احمد کے باپ کا یہ فیصلہ تکلیف دے گیا تھا۔ اگر اس نے واپس پلٹنا ہوتا تو اپنے گھر والوں سے دوبارہ رابطہ کرنا ہوتا تو وہ بھاگتی ہی کیوں؟ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اگر کبھی بھی عافیہ دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے اس نکاح سے آزاد کر دوں گا۔ احمد بھی سنجیدہ تھا، اس نے بھی اپنے باپ کی ایک بات مان لی اور اس کے باپ نے بھی اس کی ایک بات مان لی۔ اور پھر بابا جان آگے بڑھے اور عافیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ جیسے اسے اپنی شفقت عطا کرتی ہو، اور عافیہ آنکھیں بند کیے گہرا سانس لیتی رہ گئی۔ بہت سارے آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے گالوں پر پھسل گئے، مگر اسے اچھا لگا تھا کہ احمد کے باپ نے اسے قبول کر لیا۔ ایک بات تو طے تھی، وہ اب کبھی بھی اپنے والدین سے دوبارہ نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ اسے یہاں عزت بھی مل چکی تھی اور محبت بھی مل چکی تھی۔ اب واپسی کے سارے در بند ہو چکے تھے، مگر قسمت کیا کرنے والی تھی یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اب وہ احمد کے ساتھ اس کے کمرے میں جا رہی تھی۔ آج آفندی ہاؤس میں خوشیوں کا سما تھا، کیونکہ مہروز آفندی کا لاڈلا پوتا اصغان آفندی پورے 8 سال بعد لندن سے واپس پاکستان آ رہا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں پاکستان سے چلا گیا تھا اور پھر کبھی پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ اب پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، وہ وہاں پر اپنا بزنس سیٹل کر چکا تھا، مگر دادا جان کے مسلسل اصرار پر اس نے اپنا تمام بزنس پاکستان شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے والد کے ساتھ بزنس اکٹھا کرنے اور سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب بہت خوش تھے۔ بشرا بیگم تو صبح سے بھاگ بھاگ کر کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ آخر ان کا اکلوتا بیٹا سالوں بعد گھر آ رہا تھا، اور دادا جان کے چہرے پر بھی ایک گہرا سکون تھا۔ رابعہ پھپھو بھی اپنی بیٹی مہک اور عشا کے ساتھ صبح ہی صبح آفندی ہاؤس آن ٹپکی تھی۔ بس خاندان میں جہاں بھی نمبر بنانے ہوں، پھپھو اور ان کی بیٹیاں پیش ہوتی تھیں۔ سارے گھر میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کچن میں ملازمین کھانا تیار کر رہی تھی، مگر ان سب کو چھوڑ کر اگر اس بنگلے میں دوسرے فلور پر جھانک کر دیکھیں تو ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ 20 سالہ فلک نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی سوچ کے عین مطابق وہ وجود سر تک کمبل اوڑھے نیند میں محو تھا۔ فلک بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئی، پھر وہ بیڈ تک آئی، ایک جھٹکے سے کمبل کھینچا تو اسے سوئی ہوئی وہ اپسرا نظر آئی۔ سمپل سا بلیک ڈریس پہن رکھا تھا، دوپٹہ ایک سائڈ پر پڑا تھا اور وہ چہرے پر بازو رکھے بائیں کروٹ لیٹی سو رہی تھی۔ فلک جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ امایا، اٹھ جاؤ، کیا کر رہی ہو یار؟ بھائی آنے والے ہیں اور تم ابھی تک اٹھ کر ریڈی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے زور سے امایا کا بازو ہلایا اور اس کے ہلانے سے امایا کس آئی، پھر اپنا بازو اس سے چھڑوا کر دوبارہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپا کر سوتی بنی، جیسے اسے فلک کے جھنجھلانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا ہو۔ امایا اٹھ جاؤ ورنہ قسم خدا کی جگ پانی کا بھر کر تمہارے اوپر پھینک دوں گی۔ فلک کی جھنجھلائی ہوئی آواز کے ساتھ ایک بار پھر کمبل کھینچنے کی وجہ سے سوئی ہوئی امایا بری طرح سے ڈسٹرب ہوئی۔ چہرے سے بازو ہٹائے اس نے فلک کو دیکھا تو اس کا چہرہ واضح ہوا، سفید رنگت، ملائی جیسی جلد، شہد رنگ آنکھیں اور اس کے چہرے میں بھورے بال تو اس وقت سونے کی وجہ سے بے ترتیب ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ 18 سالہ امایا آفندی تھی، آفندی ہاؤس اور پورے خاندان کی اکلوتی نوابزادی۔ نخرہ اس میں سب سے زیادہ تھا اور اتنی ہی وہ سب کی لاڈلی تھی۔ کیا مسئلہ ہے فلک؟ صبح صبح کون سی مصیبت آ چکی ہے جو تم مجھے یوں اٹھا رہی ہو؟ میری نیند خراب کر دی۔ ایک ہی دن تو ہوتا ہے چھٹی کا، سارا مزہ خراب کر دیا۔ وہ اپنے بال سمیٹتی ہوئی بری طرح سے بدمزہ ہوئی۔ اف، میں تمہارا کیا کروں مایا؟ کبھی نیند سے باہر بھی نکل آیا کرو، دیکھ لیا کرو کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔
بھائی آ رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ نا۔ ایسے کرو، سرخ رنگ کی فراک پہنو، اچھا سا میک اپ کرنا، بس بھائی کے آتے ہی اپنا جادو چلا دینا ان پر، ورنہ عائشہ اور مہک جس طرح میک اپ کی دکان بن کر آئی ہیں نا، مجھے امید ہے کہ بھائی کو اپنی مٹھی میں کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ فلک اپنی ہی رو میں بول رہی تھی اور امایہ اسے گھور رہی تھی۔ اوہ، تو تمہارا بھگوڑا بھائی واپس آ رہا ہے۔ ویسے نواب صاحب کو پاکستان آنے کا خیال کیسے آیا؟ اس کے چہرے پر کڑواہٹ اتری۔ فلک کو دکھ ہوا تھا۔ کبھی تو میرے بھائی کے بارے میں اچھے الفاظ ادا کر لیا کرو، کیوں ہر وقت جل ککڑی بنی رہتی ہو؟ چلو اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بابا اور دادا جان بھائی کو ایئرپورٹ سے پک کرنے گئے ہیں، میں چاہتی ہوں تم انہیں گیٹ پر ہی ریسیو کرو۔ اٹھ جاؤ نا، کیا شکل دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر امایہ کا بازو ہلایا۔ امایہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا کہا؟ تیار ہو جاؤں؟ وہ بھی تمہارے اس بھگوڑے بھائی کے لیے؟ تیار ہوتی ہے میری جوتی، اور تم نکلو میرے کمرے سے۔ آئندہ اس شخص کی طرفدار بن کر مت آنا، صرف اس کی وجہ سے تم نے میری اتنی خوبصورت نیند خراب کر دی۔ فلک کا دل چاہا کہ اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ تم پر میری کسی بات کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ غصہ ضبط کرتے پوچھ رہی تھی۔ تم پر بھی تو میری کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا؟ امایہ نے الٹا اسے گھور کر پوچھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی امایہ؟ پپو پلاننگ کے ساتھ آئی ہیں۔ امایہ کو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ تو آنے دو، کرنے دو پلاننگ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میری طرف سے ایک کیا، پپو اپنی دونوں بیٹیاں اس بھگوڑے کے حوالے کر دیں۔ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر۔ میری تو جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ اب تم جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے۔ وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ امایہ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو؟ فلک بے حد بے یقین تھی۔ دروازہ اس طرف ہے فلک، اور اب اگر تم 2 منٹ میں باہر نہ گئی تو میں تمہیں بازو سے پکڑے باہر نکال کر دروازہ تمہارے منہ پر بند کر دوں گی۔ وہ سختی سے کمبل کے نیچے سے اپنے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہی تھی۔ فلک کو بھی غصہ آیا۔ مری رہو، وہ بڑبڑا کر کہتی باہر نکل گئی۔ اس بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، اور پیچھے ایک بار پھر امایہ آفندی نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ دوسری طرف آفندی ہاؤس کے گیٹ کھلے، 2 گاڑیاں سیدھی پورچ میں آ کر رکیں۔ پہلی گاڑی سے مہروز آفندی باہر نکلے، ان کے پیچھے دوسری گاڑی سے عامر آفندی باہر نکلے، اور پھر وہ نکلا، عامر آفندی کا اکلوتا بیٹا، 28 سالہ ازغان آفندی۔ خوبصورت کانچ جیسی سبز آنکھیں، ماتھے پر بکھلے کالے بال۔ اس نے اس وقت سفید شرٹ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی، ہلکی بیئرڈ، کھڑی مغرور ناک، 6 فٹ سے نکلتا قد، اور اس کا کثرتی وجود۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر دل ہار سکتی تھی۔ وہ دادا اور باپ کی پیروی میں لاؤنج کے دروازے تک آیا تو بشرا بیگم دروازے میں ہی کھڑی تھی اور ان کے پیچھے فلک۔ بشرا بیگم آگے بڑھتی اپنے بچے کے سینے سے لگ گئی۔ کتنے سال انتظار کیا تھا، وہ اتنے سالوں بعد واپس آ رہا تھا۔ میں صدقے جاؤں، میرا بچہ کتنا بڑا ہو گیا۔ وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ واللہ اس کی مسکراہٹ دلکش تھی۔ بشرا بیگم سائڈ پر ہوئیں تو فلک آگے بڑھی، بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ کتنا انتظار کروایا آپ نے بھائی، میں تو ترس ہی گئی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے۔ ازغان نے مسکرا کر اس کے بالوں پر لب رکھے۔ میری گڑیا بہت بڑی ہو گئی ہے، کتنے سالوں بعد بہن کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے تو ویڈیو کال پر بات ہو جاتی تھی، لیکن جو سامنے دیکھنا تھا وہ تو سالوں بعد تھا۔ وہ سب سے ملتا لاؤنج میں آیا تو پھپھو وہاں بیٹھی تھی اور ساتھ مہک اور عشا بھی۔ کیسی ہیں آپ پھپھو؟ اس نے رابعہ پھپھو سے مسکرا کر پوچھا تو پھپھو کھل کر مسکرائیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو میرے بچے؟ ازغان مسکرا دیا۔ بالکل آپ کے سامنے فٹ ہوں۔ وہ بیٹھا تو فلک بھی اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ ان سے ملو، یہ عشا اور مہک ہیں، تمہاری کزنس۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹیوں کا تعارف کروایا۔ ازغان نے بس سر ہلایا، مگر دوبارہ ان دونوں کو دیکھنا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ لگ ہی اتنی عجیب رہی تھی کہ ازغان کو کوفت ہوئی۔ وہ آہستہ سے فلک کے کان کے پاس جھکا۔ یہ انہوں نے چہروں پر کیا تھوپا ہوا ہے؟ فلک نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ کیوں؟ وہاں لندن میں گوریاں نہیں تھوپتی اتنا میک اپ؟ فلک نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، وہ میک اپ کرتی تھیں مگر پاکستان کے جہلوں والا نہیں۔ اور اس کی اس بات پر فلک کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ سب سے حیرت سے فلک کو دیکھا، ازغان نے مسکراہٹ روکی۔ وہ واقعی بہت فنی لگ رہی تھی۔ وہ جس طرح سے ازغان کو دیکھ رہی تھی، ازغان سب سمجھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ازغان ان کی خوبصورتی دیکھ کر مسکرا رہا ہے، مگر ازغان تو ان کو دیکھ کر ہنس رہا تھا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی
کہ پاکستان آتے ہی ایسا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی سرکس میں آ گیا ہو اور سامنے 2 جوکر بیٹھی اسے انٹرٹین کر رہی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ وہ آفت کہاں ہے؟ اس نے آس پاس دیکھ کر پوچھا۔ اگر پپو کی دونوں بیٹیاں سامنے تھیں اور فلک یہاں تھی تو بس پھر وہی غائب تھی۔ کون؟ امایا؟ فلک کو حیرت ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ بھائی اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ ظاہری سی بات ہے، وہی جس کی وجہ سے اتنے سالوں سے گھر سے دور رہا ہوں۔ دل تو چاہتا ہے اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سالوں پہلے ننھی سی امایا کا سراپا لہرایا۔ اسے امایا ذرا بھی پسند نہیں تھی اور امایا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ فلک نے کاندھے اچکائے۔ جس طرح آپ کو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل اسی طرح اسے بھی آپ کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میڈم اپنی نیند پوری کر رہی ہیں۔ اس کا خیال سے آپ کوئی خاص ہستی نہیں ہے جس کے لیے وہ اٹھے اور کمرے سے باہر نکلے۔ آج سنڈے ہے اور سنڈے کو وہ پورے ہفتے کی تھکاوٹ اتارتی ہے اور نیند پوری کرتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کیا؟ دادا کی وہ پوتی پورے شہر کی ٹاپر ہے۔ فلک کی بات پر ازغان نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ اس کی بلا سے اچھا ہی ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اگر پاکستان آتے ہی وہ سامنے آ جاتی تو اس کا سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ چلو سب کھانا کھا لو، کھانا لگ گیا ہے۔ بشرا بیگم کی آواز پر سب اٹھے اور اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب کھانا شروع کر چکے تھے۔ امایا کہاں ہے؟ محروز آفندی نے اس سے ناپا کر پوچھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ دادا کا کھانا اپنی پوتی کے بغیر حلق سے نیچے اتر جاتا، اور ازغان جس نے نوالا ابھی منہ میں ڈالا ہی تھا اسے ایسا لگا جیسے نوالا منہ سے باہر نکل آئے گا۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگا۔ فلک نے مسکراہٹ روکی۔ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، میں دیکھ کر آتی ہوں بابا جان۔ بشرا بیگم اتنا کہتے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تاکہ امایا کو نیچے لا سکیں۔ وہ اوپر آئی، امایا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سر تک کمبل تانے سو رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اف، اس لڑکی کا میں کیا کروں؟ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ امایا اٹھو میری جان، کب تک سوتی رہو گی؟ اٹھو چلو نیچے، دادا جان بلا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہو چکا ہے۔ باہر سب دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں اور ابھی تک میڈم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، مگر وہ تو جیسے سوتی ہوئی بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو اپنی نیند اتنی پیاری تھی، پھر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ امایا میرا بچہ اٹھ جاؤ۔ تائی کی آواز پر اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں، انہیں دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرائی تو تائی بھی مسکرا دی۔ چلو اٹھو جلدی سے نیچے پہنچو، دادا جان بلا رہے ہیں تمہیں۔ تائی کی بات پر امایا تو کچھ دیر تائی اماں کو دیکھتی رہی، پھر اپنے ہوش و آواز بحال کیے تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ آ گیا آپ کا بھگوڑا بیٹا؟ طنزیہ لہجے میں پوچھا تو تائی اماں نے اسے مصنوعی خفگی سے گورا۔ کتنی بار کہا ہے میرے شہزادے بیٹے کو بھگوڑا مت کہو۔ ظاہری سی بات ہے ان کا بیٹا تھا اور انہیں برا لگتا تھا، مگر انہیں امایا بھی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ جیسے ہی آپ کا بیٹا پاکستان پہنچا تو آپ نے پارٹی بدل لینی ہے۔ اب آپ پہنچ گئی نا اپنے بیٹے کی پارٹی میں، جائیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ فوراً ناراض ہو چکی تھی۔ اس کے پاس لے دے کر ہتھیار ہوتا تھا ناراض ہونے کا۔ تائی اماں نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم بھی؟ مجھے اتنی ہی عزیز ہو جتنی فلک ہے، لیکن اس طرح سے مت کیا کرو نا۔ میں چاہتی ہوں تم دونوں کے تعلقات بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ وہ اس کی اور ازغان کی بات کر رہی تھی اور ان کی بات سنتے ہی امایا نے برے برے سے منہ بنائے۔ ہرگز نہیں، ہمارے تعلقات کبھی بھی ٹھیک ہونے والے نہیں۔ اور جہاں تک رہی بات نیچے آنے کی، تو جب تک آپ کا بیٹا نیچے بیٹھا ہے میں نیچے نہیں آؤں گی۔ اور آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی بات کی پکی ہوں۔ جب وہ اپنی بات کا پکا ہو سکتا ہے تو میں بھی ہو سکتی ہوں۔ بشرا بیگم کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ وہ جانتی تھی ضد میں دونوں ایک جیسے ہیں، آخر ایک خاندان کا خون ہے۔ اب تم میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ میں نیچے جا کر سب کو کیا کہوں گی؟ امایا نے مسکرا کر تائی کو آنکھ ماری۔ آپ کے لیے کون سا مشکل ہے مجھے پروٹیکٹ کرنا؟ آپ جانتی ہیں نا آپ نے کیا کہنا ہے۔ اور تائی اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ اٹھی اور لاڈ سے ان کے گلے لگ گئی۔ آپ جانتی ہیں نا تائی جان کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، لیکن آپ کی محبت کی خاطر میں اپنا آج کا دن ہرگز بھی تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی میرا بالکل موڈ نہیں ہے آپ کے بیٹے کو دیکھنے کا۔ جب دل کرے گا تب نیچے آ جاؤں گی۔ آپ پلیز اب مجھے فورس مت کیجیے گا۔ وہ محبت سے کہہ رہی تھی مگر دو ٹوک بات کر رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ تائی جان کبھی بھی اسے کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کرتی ہیں۔ اسی لیے خاموشی سے وہ اس کے بال سنوارتی ہوئی مسکرا کر اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد امایا بیڈ سے اٹھی اور سکون سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔
اس سے پہلے کہ کوئی تیسرا اسے بلانے کے لیے آتا وہ دروازہ لاک کر چکی تھی۔ کم سے کم آج کے دن وہ افغان نامہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ تائی جان نیچے آئیں۔ کیا ہوا؟ امایہ آئی نہیں؟ دادا جان نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ بابا جان، اس کی طبیعت خراب ہے اسی لیے سو رہی ہے، تو میں نے پھر اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ کوئی بات نہیں، اسے ریسٹ کرنے دیں، جب طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر وہ نیچے آ جائے گی۔ مہروز آفندی بس سر ہلا کر رہ گئے، مگر سب جانتے تھے کہ وہ امایہ کی یہاں غیر موجودگی سے بے چین ہے۔ افغان نے سکون کا سانس لی، کم از کم کھانا تو سکون سے کھائے گا، جبکہ رابعہ پھپھو، مہک اور عشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ ابھی تک افغان اور امایہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ دونوں مقناطیس کے وہ دو سرے تھے جو کبھی جڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اگر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو تباہی مچا سکتے تھے۔ تو بات کرتے ہیں آفندی ہاؤس کی۔ مہروز آفندی کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا عامر آفندی، اس کی بیوی بشرا بیگم تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا افغان اور چھوٹی بیٹی فلک۔ ان سے چھوٹی رابعہ آفندی تھی، جن کی شادی خاندان میں ہی ہوئی تھی، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی عشا اور چھوٹی بیٹی مہک۔ اور مہروز آفندی کا سب سے چھوٹا بیٹا احمد آفندی تھا، جس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اور اس کی بیوی کا نام تھا عافیہ، جو کہ دشمنوں کی بیٹی تھی۔ سالوں سے ملک خاندان اور آفندی خاندان میں دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ دشمنی کی وجہ سالوں سے پہلے ہوئی دوستی میں غداری تھی۔ پہلے آفندی اور ملک خاندان کے بڑے آپس میں دوست تھے، لیکن ملک خاندان نے آفندی خاندان کی جڑوں کو کاٹ کر دشمنی کی بنیاد رکھی تھی۔ تب سے دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر عافیہ اور احمد ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اسی لیے عافیہ گھر چھوڑ کر احمد کی ہو گئی، تو مہروز آفندی نے عافیہ کو بہو قبول کر لیا۔ اس کے بعد کبھی عافیہ پلٹ کر اپنے والدین کی طرف نہیں گئی۔ اسے اس گھر میں وہ عزت دی گئی جو ہر بہو کو دی جاتی ہے، اسی لیے عافیہ مہروز آفندی کی بہت شکر گزار تھی اور انہیں اپنے باپ کی طرح عزیز سمجھتی تھی۔ احمد اور عافیہ کی ایک ہی بیٹی تھی، امایہ، مگر جب امایہ 7 سال کی تھی تب ایک کار حادثے میں احمد آفندی اور عافیہ کی موت ہو گئی تھی۔ اب عافیہ کی موت کی خبر جیسے ہی ملک خاندان والوں تک گئی تو انہوں نے آفندی خاندان سے امایہ کو لینے کا مطالبہ کیا، کیونکہ ان کے خیال سے امایہ ان کا خون تھی، جبکہ اب نہ ہی احمد بچا تھا اور نہ ہی عافیہ، تو وہ امایہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، مگر مہروز آفندی کبھی بھی امایہ کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پہلی بات یہ کہ وہ ان کا خون تھی، ان کی پوتی۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنی پوتی دشمنوں کو ہرگز نہیں دینے والے تھے۔ ان کا بیٹا زندہ ہوتا تو شاید اور بات تھی، لیکن اب انہیں امایہ خود سے دور جاتی نظر آ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو اگلی نسل میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بننے والا تھا۔ خیر، فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے امایہ کا نکاح افغان سے کر دیا۔ افغان امایہ سے پورے 10 سال بڑا تھا اور اسے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر دادا جان کے حکم پر نکاح کر لیا۔ مگر جوں جوں امایہ بڑی ہوتی گئی، اس کی امایہ سے نفرت بڑھتی گئی، اور بس نکاح کے چند سال بعد ہی وہ پاکستان رہا تھا، اور پھر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے پاکستان سے باہر جانا ہے۔ دادا جان نے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکا، اور یوں اپنی پڑھائی حاصل کرنے، پڑھائی مکمل کرنے کے لیے وہ لندن چلا گیا۔ پھر سالوں گزر گئے، نہ کبھی امایہ نے افغان کو دیکھا، نہ کبھی افغان نے امایہ کو، نہ وہ دونوں ایک دوسرے کا ذکر کرتے تھے۔ افغان کی ویڈیو کال پر سب گھر والوں سے بات ہوئی تھی، مگر نہ اس نے کبھی عنایت سے بات کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی امایہ نے یہ کوشش کی کہ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ اس نے تصویروں میں افغان آفندی کو دیکھا ضرور تھا، مگر اس کے لیے وہ صرف ایک دشمن تھا، وہ شخص جس کی وجہ سے دادا جان آج بھی اسے یہ بات سنا دیتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کا اکلوتا پوتا ان سے دور ہوا۔ نہ وہ ان کا نکاح کرتے اور نہ وہ ان سے دور ہوتا۔ اگر امایہ دادا جان سے دور ہو جاتی تو پھر آذان ان کے ساتھ ہوتا۔ دادا نے امایہ وہ اپنا بنا دیا، لیکن افغان ان سے دور چلا گیا۔ خیر، ملک خاندان یہ کوشش کرتا رہ گیا کہ وہ امایہ کو حاصل کر سکے گا، مگر امایہ کو حاصل نہ کر سکے۔ دادا جان نے ان کا نکاح کروا دیا تھا، مگر اس بات کی خبر بھی ملک خاندان تک نہیں جانے دی تھی، تب تک جب تک امایہ بڑی نہ ہو جاتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ امایہ کو حاصل کرنے کے لیے افغان کو نقصان پہنچائے۔ مگر اب افغان آفندی اور امایہ آفندی ایک دوسرے کے لیے نفرت رنگ لانے والی تھی، یہ تو بہت جلد وقت بتانے والا تھا۔ آفندی ہاؤس پر رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، وہ جو سارا دن سکون سے سوتی رہی تھی،
اب بھوک سے اس کا برا حال تھا، مگر وہ سب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ اسقان کے ہوتے ہوئے کچن میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب وہ جب بھوک سے برا حال ہوا تو وہ سکون سے کمرے سے باہر نکلی۔ سارا آفندی ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ جانتی تھی کہ سب سو چکے ہوں گے، اسی لیے سکون سے دبے پاؤں وہ کچن میں داخل ہوئی اور جلدی سے فریج سے کھانا نکالا۔ اب وہ اوون میں گرم کر رہی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، صرف اور صرف اس ازغان آفندی کی وجہ سے۔ دل میں 100 سے زیادہ گالیاں وہ اسے دے چکی تھی، اور وہیں شیلف پر کھانا رکھے وہیں کھڑے اب وہ کھانا کھا رہی تھی۔ جب اسے پیچھے سے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا، وہ گھبرا ہی گئی۔ وہیں کھانے کی پلیٹ رکھتی پلٹی، اس سے پہلے کہ وہ 2 قدم چلتی اچانک کسی سے بہت زوروں سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلتی، سامنے والے کا وزنی ہاتھ اس کے لبوں پر آ چکا تھا۔ مدھم روشنی میں وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کمرے میں پانی کا جگ نہیں تھا اور وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ آدھی رات کو کچن میں کسی سے ٹکرا جائے گا۔ وہ حیرت سے سامنے والی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو تیزی سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے دور ہٹا چکی تھی۔ وہ ازغان آفندی تھا جو حیرانی اور بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرون رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، اس کے سارے بال کھلے ہوئے تھے، آنکھوں میں سوائے کاجل کے اور چہرے پر کوئی بھی میک اپ نہیں تھا، مگر وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شاید ہی ازغان آفندی نے ایسی خوبصورتی اور ایسا حسن پہلے کبھی لندن میں بھی نہ دیکھا ہو۔ وہ تو حیران تھا کہ ان کے بنگلے میں کہاں آدھی رات کو ایسی اپسرا اترنے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑی ہے، مگر وہ جو کوئی بھی تھی بلا شبہ بے حد حسین تھی، اور ازغان آفندی پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا، اور وہ بھی اسی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی امید نہیں تھی کہ ازغان اتنے قریب سے دیکھنے پر اتنا دلکش لگے گا۔ کم بخت بگاڑا، اتنے سالوں بعد لوٹا بھی تو فوراً دل اپنے قابو میں کر گیا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اس خوبصورت اور پرکشش چہرے کے سحر میں کھو رہی تھی۔ وہ دونوں جو حونقوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ رابعہ پھپھو کی آواز سے دونوں ہوش میں آئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ سخت طیش کے عالم میں بولی۔ پھپھو کی آواز پر ایمایا نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو اسے محسوس ہوا نہ جانے کب پھپھو کچن کی لائٹ جلا چکی تھی، کب ان دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ ان کے چیخنے پر گھر کے سارے افراد جمع ہو گئے۔ اف اللہ معاف کرے، نہ جانے یہ دونوں یہاں پر کیا گل کھلا رہے تھے۔ انہوں نے ایمایا کو دیکھ کر ایسی نفرت سے کہا کہ ایمایا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ کیا کر رہی تھی تم آدھی رات کو یہاں؟ عشا نے غصے سے چیخی، جیسے نہ جانے اس نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ کھانا کھانے آئی تھی، مگر آپ لوگوں نے اسے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا جیسے نہ جانے میں نے کیا چوری کر لیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، سب کیسے اسے گھور رہے تھے۔ تائی جان نے بھی نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ جانتی تھی پھپھو کی عادت ایسی ہی ہے، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دینا۔ ایسے آدھی رات کو چوروں کی طرح کون کچن میں آ کر کھانا کھاتا ہے؟ تب کہاں مری ہوئی تھی تم جب سب کھانا کھا رہے تھے؟ پھپھو کو مزید غصہ آ گیا۔ اصل غصہ تو انہیں اس بات پر آیا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ازغان کے بے حد قریب تھی، اور ازغان حیران ہو رہا تھا کہ پھپھو اس سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہیں۔ کیوں اپنے گھر میں کھانا کھانے پر بھی پابندی ہے کہ اب اس وقت کھانا ہے اور اس وقت نہیں کھانا؟ جب بھوک لگے گی تبھی کھاؤں گی نا۔ وہ بھی پھر ایمایا آفندی تھی، پھپھو کی بات کا ادھار رکھنا اس نے نہیں سیکھا تھا۔ ایک تو اس لڑکی سے زبان چلوا لو بس، پوری اپنی ماں پر گئی ہے، وہ بھی ایسی ہی تھی اور یہ بھی ایسی ہی ہے، اور اس بات پر تو ایمایا تب ہی چڑھ گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا پھپھو، یہ کیا آپ ہر وقت میری ماں کو کوستی رہتی ہیں؟ مر چکی ہے میری ماں، آپ کے دل کی بھڑاس ختم نہیں ہوتی کیا؟ جب دیکھو تب میری مری ماں کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ وہ اس بار ایسی سختی اور غصے سے بولی تھی کہ سب ایمایا کا یہ روپ دیکھ کر حیرت زدہ سے رہ گئے، اور ازغان کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ واقعی ایمایا ہی تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ لڑکی جس سے وہ اتنے سالوں سے نفرت کرتا آ رہا تھا، پاکستان میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اسی روز اس لڑکی سے پہلی نظر میں ہی محبت کر بیٹھے گا۔ ہائے اللہ، زبان تو دیکھو کیسی چلتی ہے اس کی۔ پھپھو ابھی بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ ازغان کو دور دھکیلتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہر وقت ہی اس کی جان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ کھانا ہی کھانے آئی تھی، ایسا کون سا گناہ کر دیا اس نے جو آپ نے اسے آدھی رات کو کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا؟ تائی جان نے بھی کچھ غصے سے پوچھا۔ نہ جانے پھپھو بڑبڑاتی ہوئی کیا کہتی اب کچن سے باہر جا رہی تھی۔
فلک نے افسوس سے کھانا دیکھا۔ اب وہ مایا کے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ اس کے لیے کھانا نکال کر وہ اوپر لے کر جا رہی تھی۔ کیا یہ پھپھو ہر وقت مایا سے اسی طرح بات کرتی ہیں؟ نہ جانے کیوں لیکن اسغان کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ پھپھو کو کھڑی کھڑی سنا دے، لیکن پھر برداشت کر گیا۔ یہ تو روز کا معمول ہے۔ انہیں تو بس مایا بچپن سے ہی زہر لگتی ہے، بس کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتی رہتی ہیں اسے تکلیف دینے کا۔ سب سے بڑی تکلیف تو ان کو یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہارے نکاح میں کیوں ہیں۔ ان کا بس چلے تو بس کسی بھی طرح سے عیشا یا مہک کو تمہارے ساتھ باندھ دیں۔ اسغان نے بے حد حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ کیا وہ ایسا سوچتی ہیں؟ اسے تو سوچ کر ہی حیرت ہوئی۔ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ان کی وہ میک اپ کی دکان سرکس والیوں سے شادی کروں گا؟ اسغان نے ایسا چہرہ بنایا جیسے کوئی گندی چیز دیکھ لی ہو۔ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی تائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم مایا سے نفرت کرتے ہو اور جیسے ہی پاکستان آؤ گے ایک نہ ایک دن اسے طلاق دے دو گے۔ اس نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ کیا طلاق؟ جیسے اسے اس لفظ کی امید نہیں تھی۔ کیوں نہیں دو گے کیا طلاق؟ نہ جانے بشرا بیگم کیا جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کیوں دینے لگا طلاق؟ وہ کہیں کھوئے ہوئے بولا۔ بشرا بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ لگتا ہے پھپھو کو عقل کی ضرورت ہے۔ ڈسکسٹنگ۔ انہیں لگتا ہے میں ان کی کسی بیٹی سے شادی کر لوں گا، تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ ان کی بیٹیوں سے تو مایا لاکھ گنا بہتر ہے۔ بشرا بیگم حیرت سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ آج تو اس کی سدھ بدھ ہی بدلے ہوئے تھے۔ اچھی بات ہے، مگر تمہاری پھپھو کو اتنی جلدی اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو اس دولت کی چمک نظر آ رہی ہے جو تمہارے حصے آنے والی ہے۔ اسغان حیران تھا۔ وہ لندن رہنے کے بعد اتنا آگے نکل چکا تھا اور پاکستان کے لوگ ابھی تک جائیداد سے آگے نہیں نکل سکے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو اس نے دیکھا فلک کھانے کی ٹرے لیے واپس آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سوالیہ نگاہیں فلک کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ کھانا کیا دوں؟ فلک کو حقیقی دکھ ہوا۔ فلک کے لیے وہ بالکل بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ دونوں بچپن سے ایک ساتھ تھیں۔ وہ دونوں لڑتی جھگڑتی تھیں، مگر ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھیں۔ اور فلک کیسے مایا کو بھوکی رہنے دے سکتی تھی؟ مجھے دو، میں دیتا ہوں۔ اسغان نے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لے لی۔ لیکن بھائی، فلک نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا نا میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ۔ اس نے حوصلہ دیا تو فلک اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مایا کے کمرے کے دروازے کے پاس آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے مایا کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ یہاں سے نکل جاؤ فلک، بہت ہو گیا، نہیں کھولوں گی دروازہ۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی باہر فلک نہیں، فلک کا بھائی کھڑا ہے۔ اسغان نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور تب تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا جب تک اس نے دروازہ کھول نہیں دیا۔ کیا مصیبت ہے فلک، کیا مسئلہ؟ اس کے سارے الفاظ حلق میں ہی رہ گئے کیونکہ اس کے بالکل سامنے اسغان کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو بھگوڑے کہیں کے؟ کہیں غلطی سے میرے کمرے کا راستہ بھٹک کر تو نہیں آ گئے؟ آپ کا کمرہ اوپر والے فلور پر ہے نواب صاحب، یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ تو اسغان کو دیکھ کر مزید بھڑک اٹھی اور شروع ہو گئی اس پر طنز کے تیر برسانا۔ ہو گیا تمہارا؟ وہ اتنے ہی سکون سے کہتا اسے بازو سے پکڑے سائڈ کرتا کمرے میں داخل ہوا اور کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ او ہیلو مسٹر، کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں داخل ہوئے ہو؟ چلو نکلو یہاں سے۔ امایا تو پھٹی پڑی تھی۔ اسغان کا تو مانو دماغ ہی گھوم گیا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ امایا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بالکل، مجھے بات کرنے کی تمیز ہے، مگر تم جیسے بزدل بھگوڑے نامردوں سے تمیز سے بات کرنا امایا احمد آفندی نے سیکھا نہیں۔ اگر آج کے بعد میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو تمہیں گنجا کر دوں گی۔ چلو دفع ہو جاؤ۔ اسغان تو حیران رہ گیا، کتنا فر بول رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسغان آفندی جس سے اس کے ماں باپ بھی تمیز سے بات کرتے ہیں اور یہ لڑکی اس کی انسلٹ پر انسلٹ کیے جا رہی تھی۔ اس نے کافی مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا۔ ایک تو غصہ کرتے ہوئے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ ساری بحث چھوڑو، پہلے بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ امایا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو اس سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے دونوں کا سالوں یارانہ ہو۔ سالوں کا غصہ تھا جو امایا کے اندر بھرا ہوا تھا، جو اب باہر نکلنے والا تھا۔ بھاڑ میں گیا کھانا، نکلو یہاں سے، تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ اس بار وہ غصے سے چیخی۔ اسغان کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور ایک ہی جست میں امایا کی دونوں کلائیاں پن کیے، اس کی کمر کے گرد باہیں
باندھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال کچھ نرمی سے دبوچے۔ شاید تم بھول رہی ہو میں کون ہوں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈال کر وہ دھیمے لہجے میں دھاڑا۔ ایما کو کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ بالکل، تم بھگوڑے بزدل ہو، اس کے علاوہ اگر کچھ ہو تو بتا دو۔ اس پر طنز کر رہی تھی۔ اسغان کا خون کھول اٹھا۔ تم بھول چکی ہو میرا تم پر کیا حق ہے؟ لگتا ہے یاد کروانا ہی پڑے گا۔ اسغان کی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط ہوئی۔ ایما کو اپنے بال جڑوں سے نکلتے محسوس ہوئے، مگر اس کے چہرے پر درد کا کوئی تاثر نہ ابھرا۔ وہ اسے بہت مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ کہاں وہ 28 سالہ مضبوط مرد اور کہاں وہ 18 سالہ چھوئی موئی سی لڑکی۔ اسغان نے اپنا انگوٹھا اس کی چمکتی ٹھوڑی پر رب کیا تو عنایت جیسے اندر تک کانپ گئی۔ اس کا لمس جسم میں کرنٹ کی طرح دوڑا۔ اس کا انگوٹھا ایما کے نچلے ہونٹ تک آیا۔ اس نے کچھ بے دردی سے اس کا ہونٹ سہلایا۔ چلو تمہیں یاد کروا دیتا ہوں کہ میں شوہر ہوں تمہارا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر اس نے ایما کے کان میں سرگوشی کی۔ اور تم پر سب سے زیادہ میرا حق ہے۔ اتنا کہتے وہ بے دردی سے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں میں لیتے وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پینے لگا، اور ایما نے خود کو اس کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام رہی۔ اس نے اسغان کے کاندھے پر مکے مارنے چاہے، مگر وہ اسے اس طرح سے قید کر چکا تھا کہ اس کے مکوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تو جیسے کسی نشے کے زیر اثر تھا۔ اپنی پیاس بجھا کر اس نے ایما کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ اب تمہیں اندازہ ہوا کہ میرا تم پر کتنا حق ہے اور میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ آج کے بعد تمہارے ان لبوں سے میرے لیے سوائے آپ کے کوئی بھی لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ خبردار اگر تم نے تم کہا تو دوبارہ اس سے زیادہ بھیانک سزا ملے گی۔ وہ جو مشکل سے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اس کے کان کے پاس جھکتا آہستہ آواز میں گرجا تھا، اب سکون سے بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ پرسکون ہو چکا تھا، مگر ایما کو اپنے زخم ہرے ہوتے محسوس ہوئے۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ واہ اسغان افندی، تو تمہیں یاد ہے کہ تم میرے شوہر ہو؟ تم کس نکاح کا حوالہ دے رہے ہو؟ وہ نکاح جو 10 سال پہلے ہوا تھا، جس کی وجہ سے تم ہمیشہ کے لیے گھر، یہ شہر، یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نفرت تھی نا تمہیں مجھ سے؟ تم سے تو یہ نکاح زبردستی کروایا گیا تھا۔ تم تو میری شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے، اسی لیے دفع ہو گئے یہاں سے۔ تو اب کس حق سے مجھے بتا رہے ہو کہ تم میرے شوہر ہو؟ نہ میں تمہیں اپنا شوہر مانتی اور نہ نکاح کو کچھ جانتی ہوں۔ آج کے بعد اگر مجھ پر شوہروں والا حق جتایا تو تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اپنی دونوں کلائیاں آزاد کروائیں اور اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسغان نے اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھی تو اس کا دل شاید اندر سے چٹک گیا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اسغان کو نہ جانے کیوں شرمندگی کے ساتھ تکلیف بھی ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایما نے غصے سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ صرف اس کی وجہ سے وہ یہ گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ تکلیف ساری زندگی ایما کے دل و دماغ میں رہنے والی تھی۔ دادا جان نے کتنی منتیں کی تھی کہ واپس آ جاؤ۔ بالآخر وہ اس بات پر مانا۔ ٹھیک ہے، ایک بار واپس آ جاؤ۔ اگر تمہیں مایا پسند نہیں آئی تو میں یہ نکاح ختم کروا دوں گا۔ تب کہیں جا کر اسغان افندی نے واپس گھر میں قدم رکھا تھا۔ اسی وجہ سے تو فلک اور تائی جان چاہتی تھی کہ ایما کا اسغان پر اچھا امپریشن پڑے تاکہ وہ یہ نکاح ختم نہ کروا سکے، مگر ایما نادان کہاں سمجھ رہی تھی کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والے بہت تھے۔ وہ تو پہلے ہی بدگمان بیٹھی تھی۔ دادا جان کافی بار ایما کو یہ بات سنا چکے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا پوتی کو پیار دینے کے چکر میں اپنا لاڈلا پوتا خود سے دور کر دوں گا۔ دیکھ لو، تمہاری وجہ سے وہ گھر واپس نہیں آتا۔ دادا جان کا انداز تو مزاحیہ ہوتا تھا، مگر ایما کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ اپنا گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا، اور ایما بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں گنہگار بن گئی۔ اتنی جلدی وہ اسے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، مگر یہ دل ایک ہی دیدار میں اس کے قابو میں آ گیا تھا۔ ہائے کمبخت، اپنے بس میں کرنا بھی جانتا تھا، تو وہیں دوسری طرف اسغان افندی اپنے کمرے میں غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، کیسے وہ سالوں پہلے غرور تکبر سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ ایما کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا،
مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بنا 1 منٹ نہیں رہ سکے گا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اسے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ وہ صرف حسن نہیں تھا جس نے اذغان آفندی کو اپنی طرف متوجہ کیا، شاید وہ نکاح کی طاقت تھی جو وہ اس کے سحر میں جکڑا گیا۔ وہ سوچ چکا تھا دادا جان سے بات کرے گا اور جلد سے جلد مایا کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ وہ ناراض تھی، وہ حق پر تھی، اس کا ناراض ہونا جائز تھا، مگر کوئی نہیں، اذغان آفندی اسے منا لے گا۔ کتنی حیرانی کی بات تھی، ایک وقت تھا کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے اپنا گھر، اپنا ملک ہی چھوڑ دیا، اور آج واپس آتے ہی سب سے پہلے اسے ایک نظر دیکھتے وہ صرف اسے اپنانا چاہتا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں، وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، اور وقت انسان کا استاد ایسے ہی نہیں بن گیا۔ مگر کیا اذغان کی بڑھتی محبت اور امایا کی بڑھتی نفرت پھپھو کو ایک نیا موقع دے گی، یا پھر امایا معاف کرے گی اذغان کو؟ یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ آفندی ہاؤس پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ امایا کا موڈ کل رات سے بہت خراب تھا، اسی لیے صبح بھی ناشتہ کیے بنا ہی وہ کالج چلی گئی۔ چونکہ اذغان لمبے سفر سے آیا تھا، اسی لیے وہ رات کو بھی دیر سے سویا تھا، اسی لیے وہ سوتا رہا۔ جب وہ سو کر اٹھا تب امایا جا چکی تھی۔ پھر دادا جان اسے اپنے ساتھ آفس لے گئے تو وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ پھر امایا کچھ وقت کے لیے ذہن سے نکل گئی۔ دوسری طرف امایا کا سارا دن کالج میں بور گزرا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے تو بس کل رات سے اذغان آفندی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتی، چھن کرتے اس کا دلکش سراپا آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا واقعی وہ اس سے نفرت کرتی بھی تھی، یا پھر صرف اس بات کی تکلیف کو اس نے نفرت میں منتقل کر دیا کہ وہ اس کی وجہ سے اس سے نفرت میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ گھر واپس جا رہی تھی، مگر اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ گاڑی رکنے سے ہوش میں آئی۔ اس نے حیرانی سے ڈرائیور انکل کو دیکھا۔ انکل، آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ کیا ہوا؟ وہ ابھی یہ پوچھ ہی رہی تھی جب 4-5 گارڈز نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئے، اور انہوں نے ڈرائیور کی طرف کا دروازہ کھولا اور امایا کی طرف کا بھی دروازہ کھولا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ ان میں سے کسی نے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ اس سے پہلے امایا مزید چیخنے چلانے کی کوشش کرتی، کسی نے اس کے چہرے پر کپڑا رکھا اور پھر ایک تیز خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ ہوش نہیں تھی۔ وہ جیسے کسی گہرے اندھیرے میں جا ڈوبی۔ پھر دوبارہ اس کی آنکھیں جب کھلیں تو وہ کسی انجان جگہ پر تھی۔ اس کی آنکھیں آہستگی سے کھلی تو اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی اندھیرے کمرے میں تھی۔ پھر اس نے ہلنا چاہا، مگر اس کا وجود جیسے ایک جگہ ساکت تھا، وہ خود کو حرکت بھی نہ دے سکی۔ جب خود کو غور سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ شدید غصے کی لہر اس کے وجود میں اتری۔ وہ بری طرح پھڑ پھڑاتی خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ خود کو ان مضبوط رسیوں سے آزاد کروانے میں ناکام رہی۔ وہ جو بری طرح سے خود کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر ساکت ہوئی۔ خوف اور گھبراہٹ کے مارے دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازہ کھلا تو باہر سے کچھ روشنی اندر آئی۔ پھر ایک چوڑی جسامت والا مرد اندر داخل ہوا اور سیدھا کرسی پر بندھی اس لڑکی کے قریب آیا جو نفرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام شیراز ہے، میں تمہارا کزن ہوں، تمہارے ماموں کا بیٹا، اس نے مسکرا کر بتایا۔ امایا کے دماغ میں تیزی سے دشمنی والی بات گردش کرنے لگی۔ ویسے بھی اسے اپنے ننیال والوں سے کوئی خاص محبت نہیں تھی۔ اس نے ساری زندگی تائی، تایا اور دادا جان کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ ان لوگوں کی ہی وفادار تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم کون ہو اور کس کے کزن ہو، مجھے یہاں پر کیوں قید کر رکھا ہے؟ وہ غصہ ضبط کرتی ہوئی اونچے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میرے دادا اور تمہارے نانا چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے ملک ہاؤس واپس آ جاؤ، اور اس کے لیے ہمارے پاس تمہیں کڈنیپ کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ تمہیں ہمارے حوالے ہی نہیں کر رہے تھے، اسی لیے سوری، تمہیں تھوڑی تکلیف ہو گئی، لیکن تم ہمارے پاس آ جاؤ گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دادا جان چاہتے ہیں کہ میرا اور تمہارا نکاح ہو جائے، اور میں نے بھی جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے تب سے تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم ساتھ رہیں گے مایا، وہ تمہاری فیملی نہیں ہے، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا،
جیسے اس کا برین واش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایمایا نے اسے نفرت سے دیکھا۔ تم لوگ میرے کچھ نہیں لگتے، میری ایک فیملی ہے اور وہ ہے آفندی خاندان۔ میں ان کا خون ہوں اور تم لوگ جو میری ماں کے نہیں ہوئے، میرے کیا ہوگے؟ چھوڑو مجھے ورنہ بہت برا ہوگا۔ اگر آفندی خاندان والے یہاں پر پہنچ گئے تو تم لوگوں کو جان سے مار دیں گے۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کے ساتھ چیخ بھی رہی تھی۔ میری بات مان لو، تم بہت خوش رہو گی، وہ بھاری گھمبیر آواز میں پیار سے کہتا اس کا گال سہلانے لگا، اور اس کے چھونے پر جیسے ایمایا کے وجود میں بھانبڑ سے جل اٹھے۔ اپنے غلیظ ہاتھ مجھ سے دور رکھو، مجھے چھونے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لینا، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ تم نے کسے ہاتھ لگایا ہے۔ وہ ایسی نفرت سے پھنکاری کے شراز کے مانو سر تا پیر آگ لگ گئی، مگر وہ برداشت کرتا مسکرایا۔ ہمارا نکاح اسی وقت ہوگا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سرغوشی کی اور پیچھے ہو گیا۔ نکاح؟ مائی فٹ! تم جیسے انسان سے نکاح کرتی میری جوتی! مجھے کھولو، تم ایسے مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اگر وہ یہاں آ گیا تو تمہارا خاندان مٹا دے گا۔ بھول جاؤ مجھے اور یہ یاد رکھو کہ میں کسی کی امانت ہوں۔ وہ پیچھے سے بڑبڑا رہی تھی مگر وہ باہر جا چکا تھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ بے چتاب کھاتی رہ گئی۔ آفندی ہاؤس پر رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دادا جان اور بابا کے ساتھ گھر میں وہ داخل ہوا تو گھر کا ماحول کافی تشویشناک تھا۔ کیا ہوا؟ آپ سب ایسے پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ افغان نے سب کو ایسے پریشان دیکھا تو پوچھ لیا۔ اس سے پہلے فلک یا بشرا بیگم کچھ کہتی، رابعہ پھپھو تڑک کر بولی، بھاگ گئی، وہ تمہاری چہی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ اپنی ماں پر گئی ہے۔ جس طرح وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی اور اپنے خاندان کا نام تباہ کیا تھا، اسی طرح یہ بھی ہماری عزت اور ہمارا نام سب تباہ کر دے گی۔ مگر بابا جان کو تو تب پوتی کی محبت کا بخار چڑھا تھا، تبھی اس کے ننیال والوں کے حوالے کر دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ پھپھو نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر دادا جان اور افغان دونوں حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ بس کریں پھپھو، ہر وقت آپ ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتی ہیں اس کے بارے میں؟ کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں وہ کوئی معمولی عافیہ نہیں، امایا افغان آفندی ہے۔ وہ افغان آفندی کی بیوی، میری عزت ہے۔ وہ ماضی میں کیا تھا کیا نہیں وہ بھول جائیں۔ اب میں ویسا نہیں رہا۔ آج تو میں نے تحمل سے یہ سب سن لیا۔ آئندہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا آفندی ہاؤس آنا مشکل میں پڑ جائے۔ اور کہاں گئی ہے مایا اماں؟ پہلی بات بہت سختی سے پھپھو سے کہی اور دوسری بات اپنی ماں سے پوچھی، جبکہ پھپھو تو حیرت سے منہ کھولے افغان کو دیکھتی رہ گئی، جو ایک دن میں ہی امایا کی حمایت کرنی شروع کر چکا تھا۔ یعنی اس لڑکی کا سحر چل چکا تھا۔ پتہ نہیں کالج سے واپسی پر کسی نے ڈرائیور کو زخمی کیا اور اسے لے گئے۔ ڈرائیور کے مطابق وہ لوگ گارڈز کے یونیفارم میں تھے اور زبردستی امایا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بشرا بیگم نے پریشانی سے بتایا تو افغان کے ساتھ عامر آفندی اور مہروز آفندی دونوں پریشان ہو گئے۔ کیا مطلب وہ دوپہر سے غائب ہے اور آپ میں سے کسی نے ہمیں ایک فون کیے بتانے کی زحمت نہیں کی؟ افغان کو شدید غصہ آیا۔ ایسے کیسے کوئی مہروز آفندی کی پوتی کو کڈنیپ کر سکتا ہے؟ کسی میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی سوائے ملک خاندان کے۔ دادا جان اونچی آواز میں بڑبڑا رہے تھے اور افغان کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ مجھے ابھی اسی وقت ملک خاندان کے سارے ٹھکانے بتائیں، اپنی بیوی کو واپس لانا میرا کام ہوگا۔ افغان دادا جان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا سختی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ مہروز آفندی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ جب تک ان کا پوتا تھا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب افغان کی گاڑی تیزی سے آفندی ہاؤس سے باہر جا رہی تھی۔ ان قریب طوفان آنے والا تھا۔ دوسری طرف امایا ابھی تک اس کی کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ جب ایک بار پھر دروازہ کھلا اور شراز دوبارہ اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک مولوی بھی تھا۔ امایا کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چلو مولوی، نکاح شروع کروا۔ اس نے اپنی گن ٹیبل پر رکھتے مولوی کو گھورا۔ مولوی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں کوئی نکاح نہیں کروں گی، بدتمیز انسان، میرا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، اور اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں جان سے مار دوں گی۔ بس ایک بار ذرا میرے ہاتھ کھولو۔ وہ پھڑ پھڑا رہی تھی مگر خود کو کھلوانے کی کوشش بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ شراز کو جیسے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ سب باتیں اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ اسے یہ نکاح نہ کرنا پڑے۔ تم کیا دیکھ رہے ہو مولوی، نکاح شروع کرواؤ۔ اپنی جان عزیز ہے یا نہیں؟ مولوی نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ گناہ ہے، لڑکی کہہ تو رہی ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ مولوی کے گھبرا کر کہنے پر شراز کرسی سے اٹھا
اور اپنی گن کی نول اس نے مولوی کے ماتھے پر رکھی۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں اس کی نہیں تیری جان کو خطرہ ہے، اسی لیے اس کی باتوں پر دھیان دیے بنا نکاح شروع کر۔ اس سے پہلے مولوی کچھ کہتا، باہر سے دھاڑ کی آواز آئی، جیسے کوئی دروازہ ٹوٹا ہو۔ امایہ نے چونک کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے چند لمحے بعد اذغان آفندی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سخت پتھریلے تاثرات تھے۔ شیراز نے اسے دیکھا تو جبڑے بھیج گئے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ اذغان آفندی اس کا ٹھکانہ ڈھونڈ لے گا۔ امایہ کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی گھر میں سب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بھاگ گئی۔ وہ کیسے سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے گی؟ اذغان آگے بڑھا اور سیدھا شیراز کے سامنے آتے اس نے ایک زوردار مکہ شیراز کے چہرے پر دے مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو یہاں قید کرنے کی؟ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اس کے چہرے پر ایک اور مکہ مار چکا تھا۔ شیراز کرراہ کر زمین پر جا گرا۔ وہ شیراز کے بعد میں نمٹنے کا سوچتے ہوئے امایہ کی طرف بڑھا، اس کی رسیاں کھول کر اسے آزاد کیا۔ تم یہاں آ تو گئے ہو مگر یہاں سے زندہ واپس بچ کر نہیں جا سکو گے اذغان آفندی۔ امایہ جو اذغان کے سہارے کرسی سے اٹھ رہی تھی، ان دونوں کے کانوں میں پیچھے سے شیراز کی آواز پڑی۔ اذغان کو جیسے اس کی دھمکی سے کوئی اثر نہیں پڑا، مگر جیسے ہی امایہ کی نظر شیراز کے ہاتھ میں موجود گن تک آئی، اذغان، اس کی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے وہ اذغان کو سائیڈ کرتی ہوا کو چیرتی ایک گولی آئی اور اذغان کے کاندھے میں پیوست ہو گئی۔ امایہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا سانس روک لیا ہو۔ اذغان کے وجود کو ایک جھٹکا لگا، درد کی تیز لہر کاندھے سے اٹھی، ساتھ ہی خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ اس نے پلٹ کر شیراز کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ شیراز گولی مارنے کے بعد بھی گھبرا گیا، اور وہ مولوی تو پتہ نہیں کب کا بھاگ گیا، مگر نہ اسے ابھی شیراز سے کوئی سروکار تھا اور نہ اپنے کاندھے میں لگی گولی سے۔ اسے اس وقت صرف امایہ کو گھر لے کر جانا تھا۔ وہ اس شیراز سے بعد میں نمٹ لے گا، مگر اچانک امایہ ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی اس کے بازوں میں جھول گئی۔ امایہ! اس نے حیرت سے امایہ کو دیکھا۔ اف، گولی مجھے لگی ہے مگر بے ہوش یہ میڈم ہو گئی۔ نخرے تو چیک کرو اس کے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ پھر اپنے کاندھے سے اٹھتی درد کی پرواہ کیے بغیر اس نے ایک جھٹکے سے امایہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اور اب وہ وہاں سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس ملک خاندان کے فارم ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی، اور اب وہ شیراز کو اریسٹ کر رہے تھے، جبکہ اذغان اس ہجوم سے باہر نکل آیا تھا۔ کاندھے سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اب اسے تکلیف زیادہ ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھ ہاسپٹل کے بیڈ پر کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو حیرت سے آس پاس دیکھا۔ 2 دن کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کے وجود سے جیسے طاقت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اذغان کو گولی لگی تھی تو اسے اپنا ہر درد بھول گیا، بس فکر تھی تو اس کی۔ اس نے ایک جھٹکے سے نیڈل اتار دی اور بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو اسے محسوس ہوا کہ اگلے دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور شاید وہ کل رات سے بے ہوش تھی۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی کہ کوئی نظر آئے جس سے وہ اذغان کا پوچھے۔ نہ جانے اذغان کہاں تھا۔ پھر اسے دور سے فلک اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ تیزی سے فلک کی طرف بڑھی۔ فلک، وہ اذغان، اسے گولی لگی تھی، اتنا خون بہہ رہا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے امایہ، بھائی ٹھیک ہیں، چلو آؤ ان کے پاس چلتے ہیں۔ فلک نے امایہ کی حالت دیکھی تو اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لیے مطلوبہ کمرے میں داخل ہوئی تو امایہ نے دیکھا کہ سب گھر والے وہیں جمع تھے۔ اذغان کے بازو کی پٹی ہو چکی تھی اور وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے بازو پر پلستر بندھا ہوا تھا اور پھپھو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ جیسے ہی پھپھو کے الفاظ اس کے کانوں میں گئے تو امایہ کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، دشمنوں کا خون ہے، ایک نہ ایک دن نقصان پہنچا کر ہی رہے گی۔ دیکھ لیا ان لوگوں کے ساتھ مل کر کیسے ہمارے بچے کا کتنا خون بہا دیا، گولی لگوا دی اسے۔ میں تو کہتی ہوں بابا جان ایک پل بھی اس لڑکی کو یہاں برداشت نہ کریں، بس اسے فوراً چلتا کریں، واپس بھیج دیں اسے ملک خاندان میں۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی لڑکی۔ آج تو صرف اذغان کو گولی لگی ہے، کل کو تو یہ ہمارے بچوں کی جان سے مروا دے گی، پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اور جہاں تک رہی بات نکاح کی تو طلاق دے دیں، ایسی لڑکی کے ساتھ کیوں آپ نے ہمارے بیٹے کا نکاح کروا رکھا ہے؟ ہمارے اذغان کو کون سا لڑکیوں کی کمی ہے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، جس بیٹی کے ساتھ بھی چاہے گا میں اس کی شادی کروا دوں گی۔
افغان آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس کے کانوں میں پھپھو کی آواز صاف پڑ رہی تھی، مگر فی الحال بازو میں درد اٹھ رہی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے ان کی جلی کٹی سن رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کے دروازے میں کھڑا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ جانتی تھی پھپھو اس سے نفرت کرتی ہوں گی، مگر اتنی نفرت کرتی ہوں گی یہ اسے ہرگز امید نہیں تھی۔ صرف اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو افغان کے ساتھ باندھنے کے لیے وہ امایہ کے خلاف زہر اگل رہی تھی۔ اس میں مزید سننے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنے لاغر وجود کو گھسیٹتی باہر نکل گئی۔ امایہ میری بات سنو، فلک کی آواز سے سب نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ امایہ کے پیچھے ہی باہر نکل گئی تھی۔ افغان نے جب تک آنکھیں کھولے سامنے دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ دادا جان نے بے حد رنج اور غصے سے رابعہ پھپھو کی جانب دیکھا۔ میں بہت دیر سے تمہاری بکواس برداشت کر رہا ہوں، کیا بھول جاتی ہو کہ تمہارا باپ زندہ ہے، مرا نہیں ہے؟ جہاں تک رہی بات امایہ کی تو وہ میرا خون ہے، اس ملک خاندان کا نہیں۔ آج کے بعد یہ بات نہ کہنا کہ میں اسے ان ملک خاندان والوں کے حوالے کر دوں، اور افغان کبھی بھی امایہ کو نہیں چھوڑے گا۔ جہاں تک رہی بات تمہاری بیٹیوں کی، تو اپنی بیٹیوں کی کرتوتیں تم بھی جانتی ہو، انہیں جس طرح تم نے پالا پوسا ہے، ایسی لڑکیوں کو تو میں کبھی بھی افغان کی بیوی نہ بناؤں۔ بے شک میری امایہ غصے کی تیز ہے، لیکن وہ دل کی ایسی نہیں ہے جیسی تم ہو۔ آج کے بعد کبھی بھی افغان اور امایہ کے درمیان آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے لیے آفندی ہاؤس کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ دادا جان بہت سختی سے کہہ رہے تھے کہ پھپھو کی زبان ایک دم سے بند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مہروز آفندی سے کچھ کہتی، افغان نے انہیں دیکھتے ہوئے چند الفاظ ادا کیے، اور اس کے ایک ایک لفظ میں کتنی پختگی تھی وہاں موجود سب لوگ جان چکے تھے۔ پھپھو، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ آئندہ میری بیوی کے خلاف کوئی بات مت کیجیے گا، لیکن شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو میں آپ کو صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے۔ ہاں، میں نفرت کرتا تھا اس سے تب تک جب تک لندن میں تھا۔ پاکستان آنے کے بعد جب میں نے اسے دیکھا مجھے وہ اچھی لگی، اور یقین کریں اس سے پہلے میں نے آپ کی بیٹیوں کو دیکھا تھا، اور آپ کی بیٹیاں کسی سرکس میں کام تو کر سکتی ہیں، لیکن افغان آفندی کی بیوی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ سو آج کے بعد میری بیوی کے خلاف ایک بھی لفظ استعمال مت کیجیے گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ کسی ملک خاندان کی نہیں، افغان آفندی کی عزت ہے۔ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، آئندہ اپنی بیٹیوں کا مقابلہ میری بیوی سے کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، مجھے آپ کی تیمارداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا کہ پھپھو خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ افغان نے گہری سانس لی، اسے ابھی بھی امایہ کی فکر ہو رہی تھی، جو یقیناً یہاں سے روتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ دوسری طرف وہ ہاسپٹل کے پارک میں موجود بینچ پر بیٹھی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ فلک اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ بھائی بالکل ٹھیک ہیں، پلیز مت رو امایہ، اس سے کچھ ہو رہا تھا۔ تم نے دیکھا پھپھو کہہ رہی تھی میں نے افغان کو گولی مروائی۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں فلک؟ مانا کہ میں اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کر جاتی ہوں، ہاں میں اسے بھگوڑا کہتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اسے مروا دوں گی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ کیا میں نہیں جانتی وہ میرا شوہر ہے؟ میں نے کبھی اس سے نفرت نہیں کی، حالانکہ اس نے ہمیشہ مجھ سے نفرت کی ہے۔ اس نے مجھ سے اتنی نفرت کی ہے کہ صرف میری وجہ سے پاکستان چھوڑ کر چلا گیا، اور میں پیچھے سب لوگوں کے تانے سننے کے لیے رہ گئی۔ اسے ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ خود تو چلا گیا اور مجھے کس دلدل میں پھینک گیا۔ اور پھپھو، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں صرف اپنی بیٹیوں کے لیے؟ وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی، اور مجھے نہیں جانا کسی بھی مالک خاندان میں۔ میرے لیے تو صرف تم سب لوگ ہی ہو، سب کچھ تھے نا۔ کیا افغان پھپھو کے کہنے پر مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا واقعی وہ مجھے طلاق دے دے گا؟ یقین کرو میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا اپنے جذبات ہمیشہ دل تک رکھے، لیکن میں نے سالوں اس کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کیا ہے، اور کیا مجھے چند دن ناراض رہنے کا حق بھی نہیں تھا؟ میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ مجھے کڈنیپ کر کے لے جائیں گے اور افغان کو چوٹ لگ جائے گی۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا، وہ رو رہی تھی، اور فلک وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی جو روتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ کیا واقعی تم بھائی سے محبت کرتی ہو؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔
تو مایا روتے ہوئے بے بسی سے ہنس پڑی۔ کوشش تو کی تھی کہ نہ کروں، ایسے انسان سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے، مگر ہو گئی بس۔ تو فلک مسکرا دی۔ ارے پگلی، فکر مت کرو، بھائی تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور پھپھو کے کہنے پر تو ہرگز بھی نہیں۔ انہیں پھپھو کی بیٹیاں ذرا بھی پسند نہیں، ان کے لیے وہ صرف سرکس کی جوکروں سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اب تم اپنے آنسو صاف کرو اور آؤ میرے ساتھ، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا 2 دن سے، کچھ کھانا کھا لو۔ فلک اسے حوصلہ دیتی اپنے ساتھ کینٹین میں لے آئی۔ ہاسپٹل کی عمارت پر رات گہری ہو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سب لوگ گھر جا چکے تھے، بس ہاسپٹل میں صرف تایا جان ہی موجود تھے، اور دادا جان نے جانے سے پہلے پھپھو کے رویے کے لیے اس سے معافی مانگی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں حمایہ صرف ان کی ہے اور کبھی بھی ملک خاندان والوں کے ساتھ نہیں ملے گی، یہ بھی کہ اسکان اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ دادا جان اسے زبان دیتے ہیں۔ اس کی نگاہ بیڈ پر گئی جہاں اسکان سو رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے جاگتے ہوئے اس کے سامنے آتی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ واقعی اس کی وجہ سے ہی اسکان کو گولی لگی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس اسٹول پر آ کر بیٹھی، اتنی خاموشی سے کہ اسکان کی نیند نہ خراب ہو۔ پھر دھیرے سے اسکان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پھر نہ جانے کہاں سے آنسوؤں کا سیلاب آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا اور اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کی۔ اسکان کے دوسرے کاندھے پر گولی لگی تھی اور اس نے دھیرے سے اپنا سر اسکان کے اس کاندھے پر رکھا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود بھی اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں، جس سے اسکان کی نیند فوراً کھل گئی۔ اس کی پہلی نظر اپنے کاندھے پر گئی جہاں وہ سر رکھے رو رہی تھی۔ امایا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ جیسی اس کی آواز امایا کے کانوں تک گئی تو امایا نے چہرہ اٹھایا اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ آئی ایم سوری، وہ ہچکیوں کے دوران بولی، میری وجہ سے یہ سب ہوا، میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے لگا میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا۔ وہ بار بار بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ پاگل ہو گئی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے، اور ان سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ جہاں تک رہی معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ اتنے سال میری وجہ سے تم تکلیف میں رہی، میں تب چھوٹا تھا، نادان تھا، اتنی عقل نہیں تھی مجھے پتا ہوتا کہ میں ایک ہیرے کو ٹھکرا رہا ہوں تو شاید کبھی نہ جاتا۔ بس مجھے بہت دیر بعد عقل آئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ امایا تو حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ بھیگی آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ آنکھوں میں جیسے حسرت سی تھی کہ وہ کہہ دے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور اسکان نے کہہ دیا تھا میں کیوں تمہیں چھوڑنے لگا؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے اب اپنی نفرت سے بھی محبت ہونے لگی ہے۔ اس کی بات سنتے امایا روتے ہوئے ایک بار پھر اس کے کاندھے اور سینے میں چہرہ چھپائے اپنی سسکیاں قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر نہیں ہو سکی۔ اس کی آواز اور اونچی ہونے لگی، وہ کھل کر رو رہی تھی۔ اسکان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے بالوں پر رکھا۔ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اسے رونے سے نہیں روکا، وہ خوب کھل کر روئی۔ جب رو رو کر بس ہو گئی تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے، چہرہ اوپر کیا تو اسکان کی ساری شرٹ سینے کے مقام سے گیلی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہوئی، میں نہیں چاہتی تم مجھے چھوڑو۔ وہ چہرہ جھکائے اپنے جذبات کا اعتراف کر رہی تھی، جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، اگر تم 2 شرطیں مان لو تو پھر میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسکان نے مسکرا کر جواب دیا تو اس نے حیرت سے چہرہ اٹھائے اسکان کو دیکھا۔ کیسی شرائط؟ وہ حیران تھی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ کوئی شرط رکھے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ اب میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، اس کاغذی نکاح کو ایک مکمل رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ امایا کی آنکھوں میں اس بار حیرت اور خوشی سے آنسو چمکنے لگے۔ اور دوسری شرط، میں تم سے بہت بڑا ہوں تو مجھے آپ کہا کرو، تم نے مجھے آپ نہیں کہا تو چھوڑ دوں گا تمہیں۔ اس کی اس شرط پر امایا نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ آپ کہوں؟ وہ بھی تم جیسے بھگوڑے کو؟ جاؤ، مجھ سے نہیں کہا جاتا آپ، نہ کرو شادی، چھوڑ دو مجھے، جاؤ۔ اس سے پہلے وہ اس سے دور ہوتی۔ اسکان نے اسے کلائی سے پکڑے دوبارہ اپنے قریب کیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے سینے پر آ گری۔ کوئی بات نہیں،
آپ کہنا سیکھو، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ مسکرا کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے گہری سانس لی۔ اور اگر میں تمہیں آپ نہ کہوں تو چھوڑ دو گے؟ ایمایا نے جیسے اپنا خدشہ جاننا چاہا۔ نہیں، چھوڑوں گا تو نہیں، لیکن پھر میں بھی بہت تنگ کروں گا تمہیں۔ اس کی بات پر ایمایا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تنگ کرنے میں تم مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جتنا میں تنگ کرتی ہوں نا سارے خاندان کو، تم میرا کبھی بھی ریکارڈ نہیں توڑ سکتے۔ جیسے ہی وہ پرسکون ہوئی تو سارا اداس موڈ خوشگوار موڈ میں بدل گیا۔ اب وہ اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ اچھا جی، ایسی بات ہے، چلیں وقت بتائے گا پھر۔ اس سے پہلے ایمایا کچھ کہتی اس کا چہرہ مزید قریب کیے، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھتے ہوئے اپنے وجود میں سکون اتارنے لگا۔ اور اس بار ایمایا نے پیچھے ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اسے پہلی بار محرم کے حصار میں جا کر سکون ملا تھا۔ بہت جلد ہم شادی کریں گے، بس جیسے ہی میری چوٹ ٹھیک ہوئی ہم شادی کر لیں گے۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ ایسے کیسے شادی کر لو گے؟ پہلے مجھے ڈھیر ساری شاپنگ کروانی ہوگی، جو اتنے سالوں سے بیوی ہوتے ہوئے کوئی خرچہ نہیں دیا۔ سارے خرچے نکلواؤں گی، بس تم دیکھتے جاؤ کیسے تمہیں کنگال کرتی ہوں۔ وہ جیسے گن گن کر بدلہ لینے والی تھی تو اذغان ہنس پڑا تھا۔ تمہاری خاطر اگر کنگال ہونا پڑا تو میں کنگال ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے ایسے دلکش لہجے میں کہا کہ ایمایا سر تپیر سرخ پڑی اور پھر جلدی سے اس کے سینے میں ہی چہرہ چھپا گئی۔ وہ خوش تھی کہ وہ اس کی نفرت ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور برے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی اس کا دل ایمایا کے لیے بدگمان نہیں ہوا۔ وہ اندر تک پرسکون ہو گئی تھی اور وہ خوش تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ ہاں، شاید وہ اسے کبھی نہ کبھی آپ کہنا سیکھ ہی لے، لیکن اسے لگتا تھا کہ ایسے شخص کو عزت نہیں دینی چاہیے جو ایک نکاح کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، بھگوڑا نہ ہو تو۔